بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم ذکر خیر کریں گے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آبروئے اہل وفا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اسم شریف یعنی نام عبداللہ تھا، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، غار یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر مومنین کی امامت کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کی قیادت فرمانے والے، یہ شان اور عظمت ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی۔ ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے۔ غار ثور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کی اس قربانی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ، میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی ابوبکر سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ جبریل خوشخبری لے کر آئے اور فرمایا اللہ راضی ہو چکا اور اس کو تمہارا جنت میں ساتھی بھی بنائے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکی لے لیں اور اس رات جو کہ غار ثور میں ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، وہ ایک رات دے دیں تو میں سودے کے لیے تیار ہوں۔ ابوبکر کی اتنی بڑی قربانی ہے۔ اس رات جب اللہ کے حکم سے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے تو ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آپ کا ساتھ دیا اور ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب لوگ مدد کریں تو کوئی اپنے مال کا 10% حصہ لایا، کوئی 20% لایا، کوئی اپنی جائیداد کا پورا آدھا حصہ لے آیا اور حضرت عمر فاروق 150% بچا کر باقی سارا مال اپنا لے آئے۔ مگر ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو شان ہی نرالی تھی، اللہ اور رسول سے ان کی محبت تو جداگانہ تھی۔ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حتیٰ کہ اپنے سر کا عمامہ اور پاؤں کی جوتی بھی اتار کر دے دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر پر کیا چھوڑ کر آئی ہو؟ تو فرمایا اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے وقت سب سے زیادہ خدمت کی، سب سے زیادہ اینٹیں ڈھوئیں، بہت زیادہ خدمت کی، اور تعمیر کے بعد مسجد کی سب سے زیادہ آپ خدمت کرتے تھے، جھاڑو لگایا کرتے تھے، صفیں درست کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی کام مسجد کے ہوتے ہیں سارے کیا کرتے تھے، اور سب سے پیچھے جا کے صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کرتے تھے کہ میں اتنی خدمت کر رہا ہوں۔ عمرو بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ تو فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور اپنا ان کو دوست فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تمام مومنین بے انتہا صدمے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو انداز ہی نرالا تھا، آپ کے ایمان کا واقعہ بھی سب سے نرالا ہے۔ تو اس وقت جب یہ عظیم ہستی اور ان کا محبوب، ان کا پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس وقت ان کی اور زیادہ کیفیت ایسی ہوئی کہ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق یہ تلوار لے کر باہر آئے اور بولے کہ جو کہے گا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صدمے میں اتنے زیادہ تھے کہ آپ نے ایسی کہا۔ لیکن ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ بہت زیادہ سمجھدار انسان تھے، ذہین و فطین تھے، آپ نے بہت ہمت اور عقل مندی کا اس وقت مظاہرہ کیا اور سب مومنین کو اکٹھا کیا اور آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے تمام مومنین ٹھنڈے پڑ گئے اور سب لوگوں کو عقل آئی، سمجھ آئی، اور سب لوگوں نے سمجھا کہ ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، نبی اللہ کے حکم سے آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سلیقے سب کو سکھا کر پھر اللہ کے پاس ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سب لوگ یہ سمجھ بھی گئے کہ اب یہ جو ایک مشن تھا، جس مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کیونکہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ پھر جب نبی رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے خلیفہ یعنی کہ اس کے قائم مقام
بعد میں جو اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ اس کو سنبھالتے ہیں. یعنی کہ نبی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا، ان کو قائم کرنا. تو اس مشن کو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر کو سونپ کے گئے تھے. کیونکہ آپ جس وقت بیمار تھے تو آپ نے اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر کو ہی کھڑا کیا. تو پھر اسی طرح حضرت ابو بکر خلیفہ اول بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا تھا. تو اس طرح سے یہ خلیفہ کی ذمہ داری ابو بکر کے کاندھوں پر آئی، اور آپ نے بخوبی اس کو نبھایا. اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تمام کارناموں سے اور تمام خدمات سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشن محمدی پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین.